بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ابو رغال قوم سمود میں سے وہ واحد شخص تھا جو عذاب سے محفوظ رہ گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کی طرف اشارہ کیا تو صحابہ نے قبر کھود کر اس میں سے ایک سونے کی شاخ نکال لی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجزات طلب نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ طلب کیا تو وہ اونٹنی کی صورت میں تھا۔ وہ اس راستے سے داخل ہوتی اور اس راستے سے جاتی تھی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے رب کے حکم کی سرکشی کی اور اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ ان کے گھاٹ سے ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ساری قوم اس دن اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں تو انہیں زوردار چیخ نے آ لیا۔ سطح آسمان کے نیچے اس قوم میں سے جو کوئی بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، ماں سوائے ایک شخص کے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس میں اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس رک گئے۔ آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ قبر ابو رغال کی ہے۔ یہ قوم سمود کے قبیلے ثقیف کا سربراہ تھا۔ یہ اس وقت حرم پاک کی حدود میں تھا جب قوم سمود پر عذاب الہی نازل ہوا۔ یہ جتنی دیر تک حرم کی حدود میں رہا، عذاب سے محفوظ رہا، اور جیسے ہی حرم کی حدود سے باہر نکل گیا تو اسی عذاب میں گرفتار ہو گیا جس میں اس کی قوم پہلے تباہ ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کی لاش کو وہیں دفن کر دیا اور بطور نشانی اس کی سونے کی شاخ بھی ساتھ ہی دفن کر دی تھی۔ اب اگر تم کھودنا شروع کر دو تو تمہیں وہ سونے کی شاخ ضرور مل جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اس جگہ کو تلواروں نیزوں سے کھودتے ہوئے وہ شاخ نکال لی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ کے عذاب سے فرار نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمیں ایسی جگہوں پر جانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے جہاں کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ چنانچہ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو راستے میں ہم نے وادی حجر یعنی قوم سمود کے گھروں کے پاس پڑاؤ کیا۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی بھرا جن سے قوم سمود پیا کرتی تھی، اسی پانی سے آٹا گوندا اور ہانڈیاں پکانے کے لیے چولہوں پر چڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا، فوراً ہانڈیاں الٹ دو اور آٹا اونٹوں کو ڈال دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں سے کوچ فرمایا حتیٰ کہ اس کنویں کے پاس پڑاؤ کیا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ اس قوم کی بستی میں داخل نہ ہونا جنہیں عذاب الہی سے دوچار کیا گیا۔ فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہی وبال نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ دوستو، بعض روایات میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب حجر کی بستیوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے سر مبارک ڈھانپ لیا اور اپنی سواری تیز کر لی اور صحابہ کرام کو وہاں جانے سے روک دیا اور تاکید کی کہ اگر وہاں جانا ہو تو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہو۔ بلا شبہ ایسے مقامات نشان عبرت ہیں، مگر اس سے بھی بڑھ کر وہ ایسی قوموں کے مقامات ہیں جہاں ان کے کفر و نافرمانی کے باعث عذاب الہی نازل ہوتے رہے ہیں۔ آج کل لوگوں نے ایسے مقامات کو سیر و تفریح کے اڈے بنا رکھا ہے۔
ہمیں ایسے مقامات پر جانے میں حد درجہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور خوف خدا کو ہر دم ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کا باعث بنے۔ آمین۔